with the name of Allah Almighty. Specific Relief Act. Question 4. हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ कब ग्रांट किया जाता है. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है. हम पढ़ेंगे किस तरह से कोर्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड कराती है किसी कॉन्ट्रैक्ट को. हम पढ़ेंगे डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट क्या है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में. क्वेश्चन 4. ये तमाम टॉपिक आपस में मिलते जुलते हैं, इनका हल भी एक ही है. थीम आपके जहन में, कंसेप्ट आपके जहन में, हेडिंग आपकी अगर चेंज हो जाएंगी, आगे पीछे होंगी, इट्स नॉट अ मैटर. क्वेश्चन. हाउ स्पेसिफिक रिलीफ इज ग्रांटेड. स्पेसिफिक रिलीफ किस तरह से कोर्ट ग्रांट करती है. लफ्ज से ही पता चलता है. मखसूस रिलीफ 2008, 10, 11, 12. Explain who may obtain specific performance of the contract. कौन हासिल कर सकता है किसी कंट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. एक कंट्रैक्ट हुआ है और उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं और आप कोर्ट से कहते हैं कम से कम ये बात तो इसे कहें पूरी करे. तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट ऑर्डर कर देती है. 9, 11, 12. Discuss court always orders for specific performance as a whole. भाई कोर्ट अक्सर यही कहती है हमेशा कि मुकम्मल कंट्रैक्ट की ही परफॉर्मेंस होगी. आर देयर एनी एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल. क्या इस जनरल रूल की कोई एक्सेप्शंस भी हैं. हाँ, बाज़ वक़्त कहती है चलो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सारा कंट्रैक्ट नहीं हो पाता, पार्ट परफॉर्मेंस कर लो, कोई एक हिस्सा तो पूरा करो, उसके मवेशियों को कम से कम घास तो प्रोवाइड करो ताकि मवेशी तो ना मरे. बाद के मामले बाद में देखते हैं कि फसल तुम्हारी है कि उसकी है. 2010, 1998 पुराने मुर्दे उखाड़ लिए हमने. 2011, 2001, 4, 16, 7. Who are the person entitled to sue for specific performance of contracts. कौन सा शख्स है जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट के लिए सू कर सकता है, केस फाइल कर सकता है. जिसको दुख है वही केस करेगा, प्लेंटिफ करेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं पूछी उसने. 2012-13. हु मे ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्रैक्ट. किसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट मिलेगा जिसका नुकसान हुआ. Who, what are the contracts which may in the discretion of court. कौन से वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कौन से नौयत के वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, केसेस हैं जिस पर कोर्ट डिस्क्रिशंस देती है, फैसले देती है, स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड कि ये लाजमी पूरे होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट. उनकी एग्जांपल दे. यानी कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिन पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट लाजमी जारी करती है अपने डिस्क्रिशन से, अपने फैसले से. 2013. अगेंस्ट होम कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी इन्फोर्स स्पेसिफिकली. वो कौन से लोग हैं, वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिस पर कोर्ट जोर देकर परफॉर्मेंस का नहीं कहती, जोर नहीं देती परफॉर्मेंस पर. 2008 अगेन 8 सप्लीमेंट. 9, 11, 13. Which contracts cannot be specifically enforced. What are the various defenses? What are the various defenses which can be pleaded by a defendant? जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर, डिक्री, डिक्रीशन जारी कर देती है कोर्ट, तो डिफेंडेंट के पास भी कोई रेमेडी है. हाँ, उसके पास कुछ डिफेंस हैं. और वो कौन से डिफेंस है, किन बुनियादों पर वो इस ऑर्डर को कैंसिल या विकेट करा सकता है. इसी के ज़िम्मे में एक और बात भी है. व्हाट इज़ डिस्क्रिशन.
یہ فیصلہ، حکم، ڈکری کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈسکس ڈسکریشن ایز ٹو ڈکری اسپیسیفک پرفارمنس. جب ڈسکریشن فیصلہ آتا ہے اور وہ فیصلہ حکم بن جاتا ہے کہ اسپیسیفک پرفارمنس ہونی چاہیے، تو وہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہ ڈسکریشن کسے کہتے ہیں؟ 2010-8. Very simple. We have to discuss specific relief. We have to discuss specific performance. Specific performance میں پارٹ پرفارمنس اور اسپیسیفکلی انفورسڈ پڑھنا ہے. کورٹ کس طرح اسپیسیفکلی خاص کر کس چیز پر عمل درآمد کراتی ہے، اور ڈسکریشن اور کورٹ کا حکم کیا ہے. For complete answer and notes and audio lecture, you can contact me on my phone number on WhatsApp 0333 4655 305. Answer. Specific relief, خاص کر ریلیف لینا، ریمیڈی، یہ ایک قسم کی ریمیڈی ہے بائی وچ اے پارٹی ٹو اے کنٹریکٹ، جس کے ذریعے کنٹریکٹ کرنے والی ایک پارٹی از کمپیلڈ، وہ مجبور کرتی ہے، ٹو ڈو، کہ کنٹریکٹ کرنے والی ایک پارٹی کو مجبور کرتی ہے کون؟ کورٹ، ٹو ڈو، کہ وہ کنٹریکٹ والا کام پورا کرے، اور omit، اگر کام کچھ کنٹریکٹ کے تحت نہیں کرنے والا تو وہ اس کو نہ کرے. دا ویری ایکٹس، جس طرح کی بات کنٹریکٹ میں لکھی گئی ہے. کنٹریکٹ ایسے ہو سکتے ہیں نا، یہ شخص اس شہر میں آ کر اپنی پروڈکٹ نہیں بیچے گا، تو اب یہ omit ہے، چھوڑ دینے والا کام ہے، نہ کرنے والا ہے. یہ شخص فلاں سٹی میں آ کر اپنی پروڈکٹ ضرور دے گا، تو یہ کچھ کرنے والا کام ہے، تو یہ کنٹریکٹ ہے. بیسڈ آن میکسمز آف ایکویٹی، اسپیسیفک ریلیف بھی ایکویٹی کی میکسمز کو فالو کرتی ہے. آپ یہاں پر میکسمز آف ایکویٹی جو آپ کو یاد آتا ہے وہ یہاں لکھ دیجیے کہ جو پارٹی ریلیف لینے آتی ہے وہ ایکویٹی کو فالو کرتی ہے. اسپیسیفک ریلیف کا سارا معاملہ ایکویٹی کی میکسم پر ہے. 2-3 ایکویٹی کی میکسم لکھ دیجیے. ڈومین آف کورٹ آف ایکویٹی، اگر معاملہ ایکویٹی کی کورٹ کی ڈومین میں آتا ہے، یعنی کہ اگر آپ اسپیسیفک ریلیف ایکویٹی کے ذریعے لینے آئے ہیں، ایکویٹی والی کورٹ سے لینے آئے ہیں. ڈسکریشنری، اسپیسیفک ریلیف آپ چھین نہیں سکتے اور نہ ہی اپنی مرضی سے کورٹ دے سکتی ہے. ڈسکریشنری، یہ حقائق کو دیکھ کر فیصلہ کورٹ کرتی ہے. بس سمجھے کہ یہ کورٹ کی مرضی ہے کہ اسپیسیفک ریلیف دے یا نہ دے، آپ کا رائٹ نہیں ہے. اپوائنٹمنٹ آف کیئر ٹیکر، ہوتا کیا ہے؟ ایک تو ڈسکریشنری ہے، اور پھر جب تک معاملہ حل نہیں ہوتا اس بزنس کو، اس زمین کو، اس جگہ کو دیکھنے کے لیے کیئر ٹیکر بھی وہاں پر تعینات کیا جاتا ہے. اسپیسیفک ریلیف کیوں ملتا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ٹو ڈسکریج ٹو ٹیک لا ان ہینڈ، تاکہ کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لے. اگر کسی شخص کو نقصان ہوا ہے، کوئی کنٹریکٹ کے ذریعے ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ دوسرے شخص کو گولی مار دے، قانون کو ہاتھ میں نہ لے، لڑائی نہ کرے. سمری اسپیڈی ریمیڈی، اور اسپیسیفک ریلیف سے آپ کو فوراً ریمیڈی ملتی ہے. اسپیسیفک ریلیف ول بی ان دا شیپ آف، کس طرح اسپیسیفک ریلیف اکثر لوگوں کو ملتا ہے؟ دیکھیے ان شکلوں میں ملتا ہے، یا یہ اس کی اپلیکیشنز ہیں. ڈیلیوری آف پوزیشن، کسی نے اپنی پوزیشن لینی ہے، مکان کرائے پر دیا تھا، واپس نہیں مل رہا، لینا ہے. ڈکلیریشن آف رائٹس، اپنے رائٹس کو ڈکلیئر کرنے کی صورت میں کہ یہ میرے رائٹس ہیں، یہ میری جگہ ہے. انجنکشنز لینے ہیں کہیں پر. انجنکشنز کا مطلب کیا؟ وہ بھی ایک ریلیف ہے، پچھلے ٹاپک میں پڑھا ہے آپ نے. ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹس، کسی بھی انسٹرومنٹ کو، کسی ڈاکومنٹ کو آپ نے ریجیکٹ کرانا ہے، کسی چیک کو آپ نے کینسل کرانا ہے، تو اس معاملات میں بھی اسپیسیفک ریلیف آپ کے سامنے آپ کی ہیلپ کرتا ہے. اسپیسیفک پرفارمنس آف کنٹریکٹس،
کنٹریکٹس کی اسپیسیفک پرفارمنس جب آپ کروانا چاہتے ہیں تب بھی اسپیسیفک ریلیف ہی ہوتا ہے. ریسیین اسے ریسیشن نہیں پڑھنا، ریسیین آف کنٹریکٹس. جب کنٹریکٹ کو آپ ریسیین کراتے ہیں آپ اسے سمجھیں کہ ختم کراتے ہیں. کینسل سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے کہ فنش کراتے ہیں، چلو کینسل کنسیڈر کر لیں. جب کنٹریکٹس کو ڈکلائن کراتے ہیں تو وہ بھی اسپیسیفک ریلیف ہے. یاد کیا کرنا ہے، بڑی مکسنگ ہے یہاں پر. اسپیسیفک ریلیف کی ڈیفینیشن کریں، اس کا انٹروڈکشن کریں کہ یہ ایک قسم کا ریلیف ہے جو کہ پلینٹف کو ملتا ہے، جو ایگریوڈ پارٹی کو ملتا ہے، جو پارٹی دکھی ہوتی ہے، لاس میں ہوتی ہے. میکسمز آف ایکویٹی ہے، ڈسکریشنری ہے، جج کی مرضی ہے، اور جج ایک کیئر ٹیکر بھی تعینات کرتا ہے. اور کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ جلدی انصاف مل جائے اور لوگ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. بھئی کبھی دیکھا ہے اسپیسیفک ریلیف ملتا ہوا؟ جی دیکھا ہے. لوگوں کو پوزیشن واپس ملتی ہے، لوگ اپنے رائٹس ڈکلیئر کرتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں. اسپیسیفک پرفارمنس آف کنٹریکٹ کبھی ہو جاتا ہے، ریسیجن آف کنٹریکٹ ہو جاتا ہے، بس معافی دے دیں، ایسا ہوتا ہے. نیکسٹ ٹاپک، اسپیسیفک پرفارمنس. ڈفرینٹ نہیں ہے، وہی چیز ہے، تقریباً وہی چیز ہے، تھوڑی سی مختلف. اسپیسیفک پرفارمنس جب کورٹ کہہ دے کہ یہ کام لازمی کرنا ہے اور کنٹریکٹ کے اندر جو ایکچوئل آپ نے بات معاہدہ ایگری ہوئے تھے جس بات پر وہ لازمی کرنی ہے پوری، اسے اسپیسیفک پرفارمنس کہتے ہیں. کہ کنٹریکٹ میں لکھی ہوئی چیز کو عمل میں لانا. این ایکچوئل پرفارمنس آف اے کنٹریکٹ، یہ کنٹریکٹ کی ایکچوئل پرفارمنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. دا پلینٹف از انٹائٹلڈ ٹو ہیو دا اسپیسیفک تھنگ، اور پلینٹف کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ خاص چیز لے. ویئر فور ہی ہیز کنٹریکٹڈ، جس کا اس نے کنٹریکٹ کیا تھا. کنٹریکٹس وچ کین ناٹ بی اسپیسیفکلی انفورسڈ، وہ کون سے کنٹریکٹس ہیں which cannot be specifically enforced، جن کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، کورٹ بھی عمل درآمد کرنے کو نہیں کہے گی. وہ کون سے کنٹریکٹ ہیں؟ کنٹریکٹس ویئر کمپنسیشن از این ایجوکیٹ ریلیف، جس کنٹریکٹ پر پلینٹف کو کمپنسیشن دی جا سکتی ہے، پیسہ دیا جا سکتا ہے. کورٹ کو کنٹریکٹ کو فالو کرانے کی ضرورت نہیں. کورٹ نہیں کہے گی جاؤ کنٹریکٹ پورا کرو، جو کنٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے وہ پورا کرو، نہیں کہے گی ڈیفینڈنٹ کو. وہ کہے گی ڈیفینڈنٹ کو بھائی کمپنسیشن دے دو، جان چھڑا لو. کنٹریکٹس ہیونگ منیوٹ اور نیومرس ڈیٹیلز، جس کنٹریکٹ کی بہت منیوٹ اور نیومرس بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، اس پر بھی اسپیسیفکلی انفورس نہیں کیا جائے گا کہ اسپیسیفک پرفارمنس لازمی ہو، کنٹریکٹ پورا ہو. کنٹریکٹس ڈیپینڈڈ اپان وائولیشن آف دا پارٹیز، کنٹریکٹ اس نوعیت کا ہے جس کو پورا کرنے سے کسی پارٹی کی وائولیشن ہو جاتی ہے، تب بھی کنٹریکٹ پورا کرنے کو نہیں کہا جائے گا. A contract dependent upon violation of the parties cannot be enforced. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ ہم پڑھ رہے ہیں کہ کہاں پر کورٹ کنٹریکٹ کو پورا کرنے کا حکم صادر نہیں کرے گی. کنٹریکٹ میڈ ان ایکسیس آف دیئر پاور، کسی نے پریشر سے، طاقت سے، زبردستی، جبر سے کوئی کنٹریکٹ کروایا ہے تو کورٹ کہے گی یہ بھی پورا نہ کرو. کنٹریکٹس آف پرفارمنس آف ڈیوٹی فار مور دین 3 years، کسی نے 5 سال کا کنٹریکٹ کر رکھا ہے کہ میں آپ کے پاس آپ کی ہونڈا کمپنی کے اندر کام کروں گا 5 سال تک، تو اگر بعد میں ڈسپیوٹ آ جاتا ہے تو کورٹ کہے گی اس کنٹریکٹ کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ 3 سال تک اگر یہ کنٹریکٹ ہوتا تو پھر میں کہتا کہ اس کو پہلے پورا کرو. تو ٹائم لیمٹ دے دی گئی. ابسینس آف میٹیریل پارٹ آف سبجیکٹ میٹر، وہ جو کنٹریکٹ میں لکھا گیا ہے وہ فیکٹری نہیں ہے دنیا میں، تو سبجیکٹ میٹر ہی نہیں ہے، آپ کے پاس میٹیریل ہی نہیں ہے.
तो क्या परफॉर्मेंस होगी? कोर्ट नहीं कहेगी कि जाओ कोई कंट्रैक्ट पूरा करो। यानी कि अब हमने पढ़ा है वो कौन सी सूरतें हैं, केसेस हैं जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी, यानी कंट्रैक्ट के अंदर जो बात लिखी गई है वो नहीं होगी। डिफेंसेस, इन सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर कोर्ट ने जारी कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कोई लिखा हुआ उसे पूरा करके आओ, डिफेंडेंट दुम दबाकर भागेगा, लेकिन उसके पास डिफेंस भी मौजूद है। वो आकर कह सकता है अब्सेंस ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ प्लेंटिफ, जनाबे वाला मैं तो अपना हिस्सा परफॉर्म करता हूं, ये प्लेंटिफ से पूछिए, ये अपना हिस्सा परफॉर्म नहीं करता। पहले ये तो अपना हिस्सा परफॉर्म करे तो अगला काम मेरा है। ये बीज बोएगा तो मेरा काम है फसल काटना, ये मुझे कहता है फसल काटो, जब फसल तो है ही नहीं, इसने अपना पार्ट परफॉर्म ही नहीं किया। कंपनसेशन इन मनी इज एजुकेट रिलीफ, कह के जनाबे वाला पैसे ले लो, इसे कहो मेरी जान छोड़ दो, मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकता, पहले ही मुझे मेरी टांग इंजर्ड है, मेरी टांग कट गई है, मैं बीमार आदमी हूँ। अनसर्टेन टर्म्स, वो कहते हैं जो टर्म्स जिसमें लिखी गई हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैं भूल चूक में ये कर बैठा। जिस बीज को बोने का मैंने वादा किया था वो बीज तो पाकिस्तान में आ ही नहीं रहा। एजुकेट और अब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन, अगर कंट्रैक्ट इसमें जिसमें पैसे का अमल दखल ही नहीं है, मुफ्ती कंट्रैक्ट है, ना कोई लेना है ना देने दो, ना कोई मुनाफा है ना पैसा है, तो कोर्ट कहेगा वो दफा हो जाओ जाकर, ये कोई कंट्रैक्ट है। ये मेरी भैंस को पानी पिलाएगा, मैं इसकी बकरी को पानी पिलाऊंगा, अगर ये मेरी बकरी को पानी नहीं पिलाएगा तो मैं इसकी भैंस को भी नहीं पिलाऊंगा। तो कोर्ट के केस में पैसों का मामला ही नहीं है, कोई जाओ चले जाओ। ग्रेट हार्डशिप, अगर उस काम को करने में बहुत मुश्किलात हो तो फिर भी डिफेंस दिया जाएगा, जनाब ये काम नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है। डिफेक्टिव टाइटल, हाँ जो शख्स मुझसे एग्रीमेंट कर रहा था वो खुद उसका टाइटल डिफेक्टिव है, जिस प्रॉपर्टी पर एग्रीमेंट हो रहा था वो प्रॉपर्टी इसकी है ही नहीं। मिस रिप्रेजेंटेशन, इसने मुझसे गलत बयानी की है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फैक्ट जो हकैक हैं उसकी कोई गलती हो गई थी। कंट्रैक्ट इन एक्सेस ऑफ इट्स पावर, मुझसे प्रेशर ज़बरदस्ती में ये काम कंट्रैक्ट करवाया गया। लैप्स ऑफ टाइम, और टाइम बहुत ज़रा गुजर गया, तो इस वजह से ये डिफेंसेस हो सकते हैं जो एक डिफेंडेंट दे सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के खिलाफ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब कंट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है कोर्ट कह दिया जाओ उसको पूरा करो, ये है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जर्नल रूल क्या है? कोर्ट विल नॉट डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ कंट्रैक्ट, कोर्ट कभी भी नहीं कहती कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो कंट्रैक्ट के एक हिस्से की, वो कहते हैं बट एज अ होल, पूरे के पूरे कंट्रैक्ट को फॉलो किया जाए। एक्सेप्शंस, हाँ कुछ जगहों पर एक्सेप्शंस है, कुछ मामलात हैं जहां पर कोर्ट कहते चलो पार्ट ही परफॉर्म कर दो। वेयर पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज स्मॉल, जहां पर अनपरफॉर्म्ड पार्ट जो छोटा सा हो, कोर्ट कह के चलो ये पार्ट पहले कर दो, इस पार्ट को तो पूरा करो। वेयर पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज लार्ज, जहां पर है ही वहीं असल पार्ट, सबसे अहम पार्ट है ही एक और वो बहुत बड़ा है, तो कोर्ट कहेगी इस पार्ट को परफॉर्म कर लो भाई जाके। यानी कि याद रखेंगे अनपरफॉर्म्ड पार्ट छोटा हो या बहुत बड़ा हो तो कोर्ट कहती है पहले इसको पूरा करो। वेयर द पार्ट ऑफ कंट्रैक्ट इज इनडिपेंडेंट, अगर ऐसा पार्ट है कंट्रैक्ट के अंदर, कोई ऐसा हिस्सा है जो है ही बिल्कुल अलग थलग, तो कोर्ट कहते पहले इसको तो पूरा करके आओ ना, उसकी बकरी तो उसको पहुंचा के आओ ना, बाद में बात करते हैं, अगला मामला बाद में पानी का तुम्हारा देखते हैं, बकरी तो दे आओ। तो इस टॉपिक में आपने पार्ट परफॉर्मेंस का मतलब है
ایکچوئل کنٹریکٹ کے اندر لکھی ہوئی بات کو پرفارم کرنا، اور کورٹ زور اس وقت دیتی ہے جب ایجوکیٹ ریلیف نہ ہو، کمپنسیشن نہ ہو. کورٹ اس وقت زور نہیں دیتی، بلکہ کورٹ اس وقت زور نہیں دیتی کنٹریکٹ کو پورا کا پورا پرفارم کرنے پر جب آپ کے پاس ریلیف موجود ہو، کمپنسیشن موجود ہو، پیسے سے کام چل سکے، 3 سال سے زیادہ کا کنٹریکٹ ہو اور چیزیں فزیکلی موجود ہی نہ ہوں، تو اس وقت کورٹ کہتی ہے بھی رہنے دو، میں نہیں کہتی کہ تم اسپیسیفک پرفارمنس کرو. اگر اسپیسیفک پرفارمنس کا کہہ دے کورٹ تو ڈیفینسز موجود ہیں آپ کے پاس. آپ کہیں جی پیسوں کا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے اس میں، جی یہ بکری اندر بکری باہر ہے، کوئی اس میں حاصل وصول نہیں ہے، جناب کمپنسیشن اس میں دی جا سکتی ہے، میں دے دیتا ہوں، ٹائم بہت گزر گیا ہے جناب زبردستی کروایا گیا، جناب فیکٹ میں مسٹیک ہے، جناب اس کی مس انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، ڈیفیکٹو ٹائٹل ہے، آپ یہ ڈیفینس دے سکتے ہیں. ایز اے ہول ہوتا ہے اسپیسیفک پرفارمنس، لیکن کبھی کبھی پارٹ پرفارمنس بھی ہوتا ہے، اگر پارٹ چھوٹا ہو، پارٹ بہت بڑا ہو یا انڈیپینڈنٹ ہو. ڈسکریشن از ناٹ ڈیفیکلٹ. کورٹ کا حکم کہ اسپیسیفک پرفارمنس کرو، اتنی بات ہے. ٹو ڈکری اسپیسیفک پرفارمنس از ڈسکریشنری. یہ حکم کہ اسپیسیفک پرفارمنس ہو، یہ کورٹ کی مرضی ہے. کورٹ از ناٹ باؤنڈ ٹو گرانٹ اٹ. کورٹ سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کہ جناب مجھے لازمی گرانٹ کریں. ناٹ اٹ از آربیٹریری. نہ ہی کورٹ اپنی مرضی سے ڈسکریشن دے دیتی ہے کہ پارٹ پرفارمنس کی جائے یا اسپیسیفک پرفارمنس کی جائے. آربیٹری نہیں ہے. کیس چل رہا ہے، معاملہ سم رکھنا ہے، تو وہ اپنی خود مختار نہیں ہے، کورٹ کہنے کا مطلب ہے. لیکن پھر کیا ہوگا؟ بٹ ساؤنڈ ریزنیبل گراؤنڈز دیکھے گی کورٹ، جوڈیشل پرنسپلز دیکھے گی، وہ ضروری ہوں گے. ان کی بیس پر کورٹ کہے گی اوکے میں حکم دیتی ہوں کہ اسپیسیفک پرفارمنس ہونی چاہیے. کیا کیا دیکھے گی؟ ساؤنڈ، مضبوط ریزنیبل گراؤنڈ دیکھے گی، جوڈیشل پرنسپلز دیکھے گی، عدالتی اصول دیکھے گی، پھر فیصلہ کرے گی. اگر کورٹ آپ کو اسپیسیفک پرفارمنس کی ڈسکریشن نہیں دیتی تو آپ ہائر کورٹ میں جا سکتے ہیں، سپیریئر کورٹ میں چلے جائیں، تو کریکشن ہو سکتی ہے اس کی. اور اگر ڈسکریشن دے دیا ہے کہ اسپیسیفک پرفارمنس ہونی چاہیے، پھر بھی آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں، سپیریئر کورٹ میں، کہ جناب یہ غلط فیصلہ آیا ہے. ڈسکریشن کے خلاف آپ سپیریئر کورٹ میں جائیں گے اور اس کی کریکشن ہوگی. کیسز ویئر ڈسکریشن ناٹ ٹو ڈکری اسپیسیفک پرفارمنس. کون سے معاملات ہیں جہاں پر اسپیسیفک پرفارمنس کا حکم نامہ نہیں دیا جائے گا؟ اسپیسیفک پرفارمنس کا حکم نامے کا فیصلہ کورٹ نہیں دے گی. کہاں نہیں دے گی؟ ابسینس آف پارٹ پرفارمنس آف پلینٹف. اگر پلینٹف اپنے حصے کا کام پورا کر کے نہیں آیا، کورٹ حکم نہیں دے گی. پیسوں کے ذریعے کمپنسیشن ہو جائے تو کورٹ نہیں دے گی حکم اسپیسیفک پرفارمنس کا. انسرٹن ٹرمز، ایجوکیٹ، ان ایجوکیٹ اور ابسینس آف کنسیڈریشن، گریٹ ہارڈ شپ، ڈیفیکٹو ٹائٹل، مس ریپرزنٹیشن، مسٹیک آف فیکٹ، کنٹریکٹ ان ایکسیس آف اٹس پاورز، لیپس آف ٹائم. یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ پچھلے ٹاپک میں ڈیفینس تھے. کورٹ اس وقت حکم نہیں دے گی اسپیسیفک پرفارمنس کا جب معاملات یہ آ جائیں. صحیح بات ہے، غلط چیز پر تو فیصلے نہیں دے گی نا کورٹ. کورٹ بھی دیکھے گی. ڈسکریشن ٹو ڈکری، کس وقت فیصلہ سنا دے گی
کہ ہاں فیصلہ دیتے ہوں اسپیسیفک پرفارمنس ہونی چاہیے، میری ڈکری ہے، میرا حکم ہے، حکم کا فیصلہ آ گیا. ویئر پلینٹف از ان لاس، جب پلینٹف کو نقصان ہو جائے، اور پرفارمنس آف کنٹریکٹ از پاسبل، اور کنٹریکٹ کی پرفارمنس بھی پاسبل ہو، تو تب حکم دے دے گی. ویری سمپل. ڈسکریشن کے معاملے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈسکریشن کی ڈیفینیشن لکھیں، اس کی انٹروڈکشن لکھیں، اور آپ لکھیں کہ ڈسکریشن میں کورٹ نہ تو آربیٹریری ہے، نہ اسے باؤنڈ کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ریزنیبل گراؤنڈز دیکھے گی، پرنسپلز دیکھے گی. کن کو مجبور نہیں کرے گی، کن کے حق میں ڈسکریشن نہیں دے گی. جب پلینٹف خود گلٹی ہے، انسرٹن ٹرمز ہیں، ایجوکیٹ ریلیف موجود ہے، پیسے لو جان چھوڑو، لیپس آف ٹائم ہے، ایسے معاملات میں کورٹ ڈسکریشن نہیں دے گی. کب دے گی؟ جب کنٹریکٹ پاسبل ہے کہ پرفارم کیا جا سکے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ پلینٹف کو نقصان بھی ہو. This was your host, lecturer M. K. Bhutta, Sunai Safia.